بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم معزز سامعین، بیان معراج مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر پہنچا تو جبرائیل نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ، اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ وہ اپنے ہمراہ سب فرشتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے اور پھر ہم سب نے سب سے مونقہ کیا، پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ آدم باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا، مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان ہے، جسم اس کا سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں تخت الثری تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور پر اس کے نور سے بنے تھے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون مرغ ہے؟ کہا، یہ مرغ نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے۔ بصورت مرغ کے جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور تسبیح اس کی سبحان الملک القدوس الکبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ، اس کا آدھا جسم آگ کا ہے اور آدھا جسم برف کا ہے۔ نہ آگ برف کو جلا سکتی ہے، نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور داہنے اور بائیں اس کے بہت سے فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ بولے، یہ مہتر رعد ہے، اور دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، بس یہی کام اس کا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لب دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت بوتے ہیں، اور اسی وقت وہ زراعت تیار ہوتی ہے، اور اسی وقت وہ کاٹتے ہیں، اور ایک ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و محنت خدا کے لیے کی ہے، اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، اور محتاج لوگوں کی حاجت بڑھ لاتے تھے، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں، اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں، ہر بار اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے میں سستی کرتے تھے، اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ فرشتے ایک گروہ کو گائے بھینسوں کی طرح ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں بھی ان کو کانٹے کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبھوں نے زکوٰۃ، مال اور صدقہ، فطرانہ اور قربانی ادا نہیں کی تھی، اور حقدار فقیر و محتاج کو نہیں دیا، اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار نجس کھاتے ہیں، اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر بڑا ہی حیرت زدہ ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ سب میاں بیوی ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور حلال کسب نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟
بولے یہ حال ان کا ہے جو سرے بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر تان و تشنیع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے خراب ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی قینچی سے ان کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ سب اپنی لالچ کی وجہ سے بادشاہوں، امیروں اور دولت مندوں کی جھوٹی خوشامد کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور وائز ہوتے تھے۔ یہ سب دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی، اور نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو، پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے، اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گنبد کے، اور رنگ ان کا زرد، اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں اور گردنوں میں طوق آتشی ہے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کے کوڑوں سے مارتے ہیں، اور وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمان تھیں اور اپنے شوہروں کو قطعی ناخوش رکھتی تھیں، اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہے، اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے، اور تمام بدن میں زخم مانند جزام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی، اور اپنی ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک میدان دیکھا، ایک بہت بڑا میدان جس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور ایک ساتھ میں آواز بھی آتی تھی، اور کہتی تھی یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ وہ مشک و عنبر سے بھرا ہوا میدان بہشت ہے، اور وہ آواز اسی بہشت سے آتی ہے جس کا تذکرہ میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے یعنی معراج نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ سوم میں کروں گی۔